بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور کھرا اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اور اس اہم مشن کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ہی کافی ہے۔ آج کا دن اس وطن عزیز میں بسنے والوں کے لیے یقیناً ایک بڑا ہی اہم دن ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے عظیم قربانیوں کے بعد مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے یہ ہمارا خطہ اس لحاظ سے کہ یہاں پہ اسلام تقریباً تمام مورخین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گیا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت میں یہ مکران، یہ ہمارا بلوچستان، یہاں پہ باقاعدہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان ذو النورین، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر باقی اس تاریخ سے چلیں، کسی بندے کو ممکن ہے اختلاف ہو جائے، حالانکہ ساری کتابوں کے اندر تقریباً یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر 92 ہجری کے بارے میں تو ہمارے ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہاں پر محمد بن قاسم مسلمان عورت کی سر سے دوپٹہ اترا ہے اور لوگوں نے مال لوٹا ہے، اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے سمندر پار آ جاتے ہیں۔ اور پھر محمد بن قاسم کے بارے میں، اب قاسم قلعہ ہے یہ آپ کے ملتان کے اندر، یہاں تک تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں گجرات تک محمد بن قاسم رحمہ اللہ انہوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا اور یہاں پہ اسلامی حکومت قائم کی۔ تو اس خطہ میں گویا کہ اسلام بہت پہلے آ چکا تھا، اور اس وقت اسلام آیا تھا جب ابھی فرقے نہیں بنے تھے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابھی جو ہے وہ لڑکپن کی عمر میں تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ ان کی بھی ابھی ولادت ہوئی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ یعنی یہ اس وقت دین آیا جب دنیا کے اندر ایک بھی مقلد نہیں تھا، خالص قرآن و سنت والا دین بر صغیر میں آیا، اور پھر یہ سلسلے چلتے رہے، لمبا ایک قصہ ہے۔ لیکن آپ احباب جانتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے مختلف خاندانوں نے یہاں پہ حکومت کی، اور پھر آخر کار انگریز نے اس بر صغیر پاک و ہند سے مسلمانوں سے حکومت جو ہے وہ چھین لی، اور یہاں پہ وہ قابض ہو گیا۔
اب تحریکیں شروع ہو گئی انگریز سے آزادی کے لیے، اور انگریز سے آزادی کے لیے اگر 100 بندہ شہید ہوا ہے، ان میں سے 90 لوگ جو ہیں وہ علماء کرام تھے، 90 لوگ علماء دین تھے۔ انگریزوں کے خلاف جہاد اور قتال کرنے کی کمانڈ وہ علماء کرام نے کی ہے۔ سید احمد شہید بریلوی، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ، شہدائے بالا کوٹ، اور یہ بھی ایک لمبی تحریک۔ چلے اس کے بعد آگے آ جائیے، پھر 1857 میں یہاں پہ بسنے والے تقریباً تمام مذاہب نے متفقہ طور پر انگریزوں سے آزادی کے لیے ایک جنگ لڑی، جسے جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اور اس جنگ آزادی کے بعد مسلمان علماء کرام سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور کوئی ایسا درخت نظر نہیں آتا تھا جہاں پہ کسی عالم دین کی لاش جو ہے وہ نہ لٹک رہی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کالے پانی کی سزائیں ہوئی، تمام کے تمام علماء کرام، جائیدادیں ضبط ہوئی علماء کرام کی، اور سزائے موت بغیر مقدمہ چلائے کے دی گئی وہ علماء کرام کو۔ اور علماء کرام کو یہ آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر اس طرح نیچے آگ جلا کے زندہ سلاخوں کے اندر پرو کے ان کو جو ہے وہ آگ کے اوپر موت کی سزا دی گئی۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، آپ کوئی بھی پاکستان کے قیام اس کی کتاب پڑھ لیں، کوئی بھی کتاب کسی نے بھی لکھی ہو، آپ کو یہی باتیں ملیں گی۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اب اس کے بعد آگے آ جائیے۔ پھر پاکستان کے لیے کوششیں شروع ہوئیں۔ پہلے تو یہاں کے بر صغیر کے رہنے والے ایک ہی کوشش تھی کہ انگریز کو یہاں سے نکالا جائے اور اس خطے کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو کہیں ایسا نہ ہو کہ انگریزوں سے آزادی لینے کے بعد ہم ہندوؤں اور سکھوں کے غلام بن جائیں، اب مسلمانوں کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ان کے رویے کو دیکھ کر کہ ہمیں ایک الگ وطن چاہیے۔ اور الگ وطن کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھی۔ 2 قومی نظریہ کیا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہماری عبادت کے طریقے الگ، ہمارا سیاسی نظام الگ، ہمارا معاشی نظام الگ، ہمارے معاشرتی اقدار، شادی بیاہ، غمیاں خوشیاں، ہماری تہذیب ثقافت، ہماری عورتوں کے پردے لباس، ہر چیز ہماری ان سے الگ ہے۔ لہذا ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ بنیاد تھی، اور اس بنیاد کی وجہ سے پھر بر صغیر کے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور اتنی قربانیاں کہ تاریخ انسانی کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ آپ نے برما کے مظالم کو بھی مسلمانوں پہ جو ہوئے دیکھا، عراق افغانستان کے اوپر آج کے جدید اسلحے کے ساتھ لوگوں کو جو ہے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بڑی بڑی جنگیں عالمی بھی دیکھی ہیں کہ جہاں پہ ایٹم بم پھینکا گیا، اور وہ بھی اگست کے مہینے میں ہی ہوئی۔ تو یہ لیکن اس کے باوجود بھی تاریخ انسانی میں کہیں بھی آپ کو کوئی دوسرا واقعہ نہیں ملے گا کہ جب لاکھوں ماؤں اور بہنوں کی عزتوں کو اس دردناک انداز کے ساتھ لوٹا گیا، ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا، اور مسجدوں کے صحن ان کے اوپر قرآن کے اوراق بچھا کے عزتیں لوٹی گئیں۔ بچیوں نے دریاؤں سے پلوں سے چھلانگیں لگائیں، اپنے آپ کو موت کے سپرد کیا کہ عزت بچا لیں۔
یعنی اس قدر کربناک دردناک واقعہ. اور جس بندے نے بھی اپنے آباء و اجداد سے آپ پوچھیے جنہوں نے ہجرت کی تھی کہ ان ہجرت کے واقعات کیا تھے. یہی موسم تھا نا، ساون اور بھادوں کا موسم، بارشوں کا موسم، وباؤں کا موسم، اور پھر لٹے پٹے لوگ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑا ہے، اپنے بیمار بوڑھے والدین اور بہن بھائیوں کو چھوڑا ہے، ان کے حوالے کر کے کہ اب یہ لوگ ان کو ذبح کر ڈالیں گے. یعنی وہ کہانیاں آپ کو سنائی نہیں جا سکتی. مقصد کیا تھا؟ یہ دو قومی نظریہ کہ ہم اس وطن میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہاں پہ اسلام آئے گا. اور اتنی قربانیاں، اور اس دوران بھی قربانیاں دینے والے وہی لوگ تھے جن کے دل کے اندر جو ہے وہ دین کی رمق باقی تھی. یہ بات ذہن میں رکھیے، جن کے دلوں کے اندر دین تھا ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور پھر اس کے بعد بہرحال یہ ملک پاکستان وجود میں آ گیا، اور ملک پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہمارے جو حکمران تھے اس وقت کے بھی ایسی کہانیاں کہ بندہ اگر بیان کرے تو شرم آتی ہے. لاہور کے اندر کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارے یہ بڑی بڑی بیوروکریسی، بڑے آفیسر جو اس وقت بھی جہازوں میں بیٹھ کر اس ملک میں آئے، اور یہ غریب لوگ اور عوام یہ بیچارے گڈوں کے اوپر، ریل گاڑیوں کے اوپر، اور ریل گاڑیاں بھی خون سے لت پت، سینکڑوں لوگ ایک ریل گاڑی پہ ہیں، اور زندہ آدمی کبھی ایک گاڑی کے اندر ایک بچا ہے، کبھی دو بچے. اتنی لاشیں اور اتنا خون. تاریخ انسانی میں اتنی قتل و غارت، اتنی بے حرمتی عورتوں کی، اس قدر زیادہ بے حرمتی اللہ کے دین کی، مسجدوں کی کبھی نہیں ہوئی جتنی جو ہے قیام پاکستان کے وقت ہوئی ہے. اور اس سب کچھ کو برداشت کیا، قربانیاں دی، اس لیے کہ یہاں پہ اسلام کا نظام آئے گا، یہاں پہ اسلام نافذ ہوگا. اور اب پون صدی گزر گئی ہے، گزر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کو کھرچا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین اسلام کے خلاف. کوئی ایک قانون، اس ملک کا کوئی ایک قانون آج تک جو اسلام کے مطابق بنا ہو اور آج وہ ہمارے ملک کے اندر رائج ہو، کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے یہاں پہ وہی کچھ کرنا تھا جو انڈیا والے کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی اس ملک کو حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی قرآن کے اوراق پہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو لٹوانے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے بھرے ہوئے گھر بار کو چھوڑنے کی؟ اور اگر یہی نظام، یہی آئین، وہی 1935 کا آئین، وہ انڈیا میں بھی ہے، یہاں پر بھی وہی لاگو ہے، یہ آئین اور قانون وہی ہے، اسلام کے لیے وہی اربوں خربوں روپیہ مندروں پہ لگایا جاتا ہے، گرجا گھروں پہ لگایا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے ایک نیچے سے لے کر صدر تک اس کو جو ہے وہ رات کو نیند نہیں آتی. یقیناً یہ بات غلط ہے. اسلامی ملک کے اندر غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ان کو محفوظ رکھا جائے، لیکن کیا کبھی مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے، کیا کبھی دین کی تعلیم کے لیے کوئی ایک روپیہ بھی بجٹ میں رکھا ہے کبھی ان لوگوں نے؟ دین کے لیے، دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. ہم مسلمان ہیں جی، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے جی. اور یاد رکھیے، اسلام صرف عبادات نہیں ہے، اسلام نظام دیتا ہے ہمیں کہ تم نے آئین اور قانون دیا، اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا. بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بنا ہوا قانون ہے ہمارے پاس، سارے قوانین موجود ہیں قرآن کی صورت میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں. لیکن اسلام کو، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. کبھی فرقہ واریت نے جی ملک کا بیڑا غرق کر دیا، فلاں نے بیڑا غرق کر دیا. جب سے پاکستان بنا ہے، آپ بتائیں یہاں کے گورنر
یہاں پہ وزیر اعظم، یہاں پہ صدر، یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف، یہاں پہ چیف عدالت کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا جج، وہ سارے کے سارے آپ لوگ ہی رہے ہیں، بیڑا گرک مولویوں نے کر دیا۔ عجیب بات ہے، وزیر اعلیٰ آپ، وزیر اعظم آپ، سیکریٹری آپ، چیف سیکریٹری آپ، صدر آپ رہے ہیں، اور بیڑا گرک کنہوں نے کر دیا؟ مولویوں نے۔ یہ بھی ایک سازش ہے، یہ بھی عوام کے دلوں کے اندر علماء کے بارے میں نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بھئی حکمران آپ ہیں، انہوں نے کیسے بیڑا گرک کر دیا؟ اس ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک آپ ہیں، اور کہتے ہیں جی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ عجیب صورتحال ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اس قدر زیادہ ہمیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جب ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، وہ کل قیامت والے دن ہمارا گریبان ضرور پکڑیں گے کہ تم بڑی آزادی کے ساتھ اپنی دکانیں چلاتے رہے، اپنی ملیں بناتے رہے، اپنے کاروبار چلاتے رہے، تم نے سب کچھ کیا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے ملک کے لیے قربانی دی تھی، کیا کبھی اس کے لیے آواز اٹھائی تم نے؟ کیا کبھی اپنی زبان سے کوئی مطالبہ کیا تم نے کہ بھئی ہماری ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان کی عزتیں اور ان کے خون، وہ ہمیں پکار کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرح اسلامی قوانین جو ہیں وہ اس کے اوپر نافذ کیا جائیں۔ نام ریاست مدینہ کا یہ ہمارا حکمران اب لیتا ہے، شرم نہیں آتی ہے ان کو کہ کوئی بھی کام اسلام والا، کوئی بھی کام مسلمانوں والا، بلکہ اس کے خلاف جو ہے یہ چل رہے ہیں، سارے معاملات اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی، اور پھر غیر مسلموں کے مطالبات کے اوپر پھر یہ لیٹے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے رب کے سامنے ہم تبھی سرخرو ہوں گے، ہمیں اس 14 اگست کے اندر کم از کم جہاں تک ممکن ہے ہم اپنی آواز تو پہنچائیں کہ بھئی یہ ملک جس عظیم مقصد کے لیے لیا تھا، وہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہمارا سب کچھ الگ ہے۔ بھئی اگر یہاں پہ آگے بھی ہم نے وہی کچھ کرنا ہے تو پھر دو قومی نظریے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ملک ہم نے اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ ادھر ہمارے کاروبار نہیں چلتے، ہمارے ادھر کاروبار چلیں، ادھر ہماری دکانیں نہیں چلتی، ادھر ہماری دکانیں چلیں، ادھر ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا ہو، یہ ہو نہیں۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم مدینے والے کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ رب العالمین اور مدینے والے کے نظام کو چاہتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے کوئی بھی چیز، اور وہ نظام موجود ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، وہ آئین ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی بہت زیادہ تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس دن کے لحاظ سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس ملک کو جس عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس مقصد کو، اس کی تکمیل کر دی جائے، اور اس ملک کے اندر اللہ کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ہماری عدالتیں قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ زانی اگر غیر شادی شدہ ہے، اسے سر عام چوک میں کھڑا کر کے اسے کوڑے لگائے جائیں۔ اگر زانی جو ہے وہ شادی شدہ ہے، کسی کی عزت پامال کرتا ہے، تاتار کرتا ہے، اسے سنسار کیا جائے۔ دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں، اسے سنسار کیا جائے۔ اگر کوئی چور ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی ڈاکو ہے اسے قتل کر دیا جائے، کوئی قاتل ہے اسے قتل کر دیا جائے، شراب پیتا ہے اس کو شراب پینے کی حد جو ہے وہ لگائی جائے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو اسلام کے اندر، یہاں پہ غیر مسلموں کو مکمل تحفظ ہوگا، مسلمانوں کو مکمل تحفظ ہوگا، لیکن عجیب صورتحال ہے کہ یہاں پہ یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک صرف بڑوں کے لیے بنا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس ملک کو بنانے میں بھی یقینی طور پر علماء کرام کا کردار تھا، اور یہ بات غلط ہے کہ علماء کرام ہی مخالف تھے۔ ہاں، علماء کا دو موقف تھے کہ ہم پورے بر صغیر اس کے اوپر ہم نے حکومت کی ہے، ہم پورا بر صغیر لیں گے،
ہمیں کیا ضرورت ہے چھوٹا سا پاکستان لینے کی؟ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں ایک الگ خطہ مل جانا چاہیے، اس میں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ان کی جتنے بھی سیاستدان ہیں سارے کے سارے اور ان کے آباء و اجداد، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو اپنی حویلیوں میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد انگریزوں کو بتلایا، اور انگریزوں نے پھر بالکل کھلے عام مسلمانوں کو گولیوں سے جو ہے وہ چھلنی کر دیا، آگ لگا دی گئی ان کی لاشوں کو۔ اور یہ جتنے بھی وڈیرے ہیں، جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں نا آج کے دور میں، ان کے آباء و اجداد جو بڑے بڑے تھے، آپ ان کی تاریخ دیکھیے، انگلینڈ کی لائبریریوں میں وہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر، ہمارے ملک کے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان کے مقالے پڑھیے۔ یہ جتنے بھی ہمارے وزیر ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، یہ اس وقت بھی مسلم لیگ کے خلاف تھے۔ کوئی کہتا ہے اور کہ جناب یہ مسلم لیگ کے خلاف تھے، یہ جناب پاکستان کے بنانے کے خلاف تھے، اب جو ہے اب یہ لوگ کہتے نہیں مولوی خلاف تھے۔ نہیں، سب سے زیادہ قربانیاں علماء کی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں علماء کی ہیں۔ اور اس وقت کی جو پاکستان بنانے والی اس وقت کی مسلم لیگ تھی، آپ اس کے تحصیل سطح کے، اس کے ڈسٹرکٹ سطح کے عہدیداران کو دیکھیں گے، آپ کو 95% سے زائد علماء کرام نظر آئیں گے۔ علماء کرام، عہدیداران، علماء کرام، مولوی، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ملک پاکستان، اس کی حفاظت کی بجائے اب اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کا ایک بازو الگ کر دیا گیا۔ کیوں خوشیاں مناتے ہیں ہم نے تو اپنا ایک بازو کٹوا دیا، بنگلہ دیش الگ ملک بن گیا، اور اتنی شرمندگی ہوئی ہماری کہ جس طرح ہم نے قربانیاں اس وقت دی تھی نا، اب 1971 اس کو میں بھی ہمیں کیا ہوا، تاریخ کے اندر کبھی بھی 92,000 فوج نے دشمن کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے، تاریخ میں کبھی بھی۔ اور اس ملک کے اندر شرمناک شکست، اور آج بھی وہ لوگ وہ تصویریں وہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں جب جنرل نیازی اپنا اسلحہ جو ہے وہ دشمن کو پیش کر رہا ہے۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اس میں کیا، یہ سزا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں سزا دی ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کارگل پہ سزا دی، کبھی سیاچن پہ سزا دی، کبھی ہمیں یہ بنگلہ دیش الگ کر کے سزا دی، کبھی کسی موقع پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ یہاں پہ تیرا دین نافذ کریں گے، اور دین نافذ نہیں کیا۔ اللہ سے وعدے کیے، لیکن ان وعدوں سے ہم نے بے وفائی کی ہے، اور اس کی سزا ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ آج تک کسی مومن مسلمان آدمی کی اس ملک کے اندر نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے۔ دن دہاڑے ڈاکے، قتل و غارت، عدتوں کے جو ہے وہ لٹیرے اسلام آباد جیسے شہر کے اندر، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کربناک صورتحال، دردناک صورتحال اسلام آباد میں عورت کو کس طرح رکھیل کے طور پہ رکھا جاتا ہے، بغیر شادی کے اس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ یہ مسلمان ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، پھر اس کو تہذیب روشن خیالی کا نام دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا گلا کاٹتا ہے، الگ کر دیتا ہے جسم سے اس کی گردن کو، اور ہم لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ ملک پاکستان ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس کو ملک پاکستان، 2-4 دن میڈیا پہ آیا، اب خاموشی ہو گئی، وہ بھی دیت لے کے چھوڑ دیں گے، جس طرح پہلے ہمارے ساتھ بے شرمی والے ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہونے کے لیے اپنی آواز بلند رکھا کریں کہ بھئی یہ ملک اسلام کے لیے لیا تھا، ہمیں اسلام چاہیے۔ جب آپ کے پاس آئیں لوگ ووٹ دینے کے لیے، کم از کم بھئی وہ نہ بات کریں جا کے اسمبلی میں، ان کو مطالبہ تو پیش کریں۔ پہلا مطالبہ یہی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب نالی پکی کر دو، سڑک پکی بنا دو ہماری، نہیں، یہ مطالبہ کیا کریں کہ یہ ملک اسلام کے لیے لیا تھا۔ آپ اسمبلی میں جا کے تقریر کریں کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام نافذ ہو، اس ملک کے اندر جو ایک بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، چھوٹوں کے لیے الگ قانون، یہ سب ختم کر دیا جائے۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اس لیے ہم نے جو ہے اس وطن کو حاصل نہیں کیا تھا۔ جس بھی شعبے کو دیکھ لیں، انسان عدلیہ میں چلا جائے، وہاں پہ بھی بندہ مر جاتا ہے، اس کی اولاد بھی مر جاتی ہے، فیصلہ ابھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے،
100 سال کیس چلتے ہیں، یعنی انڈیا پاکستان بننے سے پہلے کے کیس چل رہے ہیں اور ابھی تک ان کے فیصلے نہیں ہوئے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور پھر جب سے پاکستان بنا ہے تب سے کیس چل رہے ہیں، باپ مر گیا بیٹا چل رہا ہے، بیٹا بھی مر گیا پوتا آ گیا، کیس چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا ہے جی کہ فلاں بندے کو بری کر دیا گیا۔ جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی انہوں تو 10 سال ہو گئے پھانسی دیتی ہے، اس کو تو پھانسی ہو گئی ہے جسے آپ بری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہوگا، اور وہ باہر سے نہیں آئے گا بدلنے کے لیے، ہمیں تھوڑی سی جرت پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوگا، اور اللہ سے ڈریے کہ قیامت والے دن اگر ہمارے ان شہید ہونے والے ان بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے ہمارا گریبان پکڑ لیا تو پھر ہمارا جواب کیا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس وطن عزیز کو جس عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اللہ پاک اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ پیغام ہمارا پہنچا دے کہ یہاں پہ ایک ہی نظام چلنا چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ قرآن کا نظام ہے۔ اللہ کے بندوں پہ اللہ کا نظام نافذ کر دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔